خراب کیا ہے جی عامر صاحب نے کہ جی میری بیوی نے دعوی خرچہ یعنی مینٹیننس کر دیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ یہ پھر جو ہے پھر اس نے ساتھ یہ بھی ایک اور سوال کیا ہے کہ جی انٹرم مینٹیننس جو ہے وہ سیکشن 17A سے کیا مراد ہے؟ دو سوال انہوں نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ آپ کی جو منقوہ ہے، جو بیوی ہے، وہ بس رہی ہے، آپ کے ساتھ ہے، یا وہ آپ کی اجازت کے بغیر یا نافرمانی کرتے ہوئے گھر سے چلی گئی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے، یا آپ نے حق المہر سارا ادا کر دیا گیا ہے، آپ نے کر دیا ہے، یعنی آل دا ڈاور وٹس ایور ویدر اٹ از پرامپٹ اور ناٹ has been paid by you or not۔ آپ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اب میں خود پریزیوم کرتے ہوئے آپ کو جواب دیتا ہوں، میں یہ پریزیوم کرتا ہوں، سپوز کرتا ہوں کہ آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور وہ فرما بردار بھی ہے، تو اس سیناریو میں یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پے مینٹیننس ٹو یور وائف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا ہو؟ اس بارے میں پھر آپ نے لکھا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ مزدور ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر، ڈاکٹر ہیں، یا وکیل ہیں، یا کیا ہے؟ آپ نے اپنا سٹیٹس نہیں لکھا۔ تو یہ جو ہمیں لفظ خرچہ لکھا ہے، یہ اصل میں لفظ خرجہ ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اخراجات۔ اگر اس کی جمع یہ لفظ خرچہ ہوتا تو اس کی لفظ جمع ہوتی اخراجات۔ خیر بہرحال غلط ہے، غلط مستعمل ہے، اور اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے، ججز اور وکلا حضرات بھی اسی کو اسی طرح لیتے ہیں۔ چلو وہ تو لفاظی ہے۔ تو اب آپ کی بیوی نے اگر اپنے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس نے دعویٰ دائر کر دیا ہے یا ابھی کرنے والی ہے، چلو میں یہ بھی سپوز کر لیتا ہوں کہ اس نے دعویٰ دائر فیملی کورٹ میں آپ کے خلاف خرچے کا کر دیا ہے۔ اب یہ بھی آپ نے لکھا کہ آیا نوٹس وغیرہ آپ کو مل گئے ہیں، آپ عدالت میں آ گئے ہو، یا آپ نے جواب دعویٰ دے دیا ہے، تو آپ کا سوال بالکل کسی کھاتے میں نہیں ہے، نہ آپ نے اس قسم کوئی چیزیں لکھی ہیں۔ چلو میں یہی پریزیوم کر لیتا ہوں کہ جناب عدالت نے آپ کو بلایا، آپ آ گئے، آپ نے وکیل رکھا اور آپ نے جواب دعویٰ سبمٹ کر دیا۔ جب آپ سبمٹ کر دیں گے، جواب دعویٰ آپ سبمٹ کر دیں گے یا آپ نے کر دیا ہوا ہے، تو اب آپ نے یہ بھی لکھا کہ آپ جو ہے وہ صرف بیوی نے خرچے کا کیا ہے یا اس کو بچے بھی ہیں۔ تو اگر تو آپ نے جواب دعویٰ میں یہ ایڈمیشن کر لیا ہے کہ بچے آپ کے ہیں، تو عدالت پھر 17A کے تحت جو فیملی کورٹ کا قانون ہے 1964، اس میں عدالت فوری طور پر انٹرم ریلیف دیتی ہے، عبوری خرچہ جسے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ فوری مقرر کر دیتی ہے کہ کیونکہ بچے آپ کے ہیں، ابھی سٹیٹس کی شہادت نہیں ہے کہ آپ کی پر منتھ آمدنی کتنی ہے، آپ لیکچرر، پروفیسر، مزدور یا کون ہو، تو عدالتیں جو ہیں وہ مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے آرڈر کر دیتی ہیں کہ فی بچہ جو ہے وہ 5,000 آج سے ہی، یعنی اگلے مہینے سے یہ جمع کرانا شروع کر دے خامد جو ہے۔ اسے کہتے ہیں انٹرم ریلیف، انٹرم خرچہ جو خامد جمع کرواتا ہے۔ اس کے بعد جب ایویڈنس آئے گی، کوجنٹ ایویڈنس جسے کہتے ہیں، ساؤنڈ ایویڈنس، وہ جو خاتون ہے وہ آپ کی جو آمدنی ہے، آمدنی کے ذرائع ہیں، آپ کیا کیا کرتے ہیں، اگر سپوز آپ کہیں افسر ہیں تو وہاں کی سلپ، سیلری سلپ جو ہے وہ پیش کرے گی،
تو اگر وہ کوجنٹ شہادت پیش کر دیتی ہے تو یہی جو 5,000 اگر مقرر ہوا پڑا ہے تو یہ انکریز بھی ہو سکتا ہے، ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے۔ تو عدالت نے دیکھنا ہے آپ کا سٹیٹس اور آپ کے ذرائع آمدنی۔ تو اس سیناریو میں پھر جو ہے یہ اس کی انکریز اور ڈیکریز ہو سکتی ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کی رولنگ بھی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں تو مزدور ہوں، مجھے کبھی مزدوری مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی، میں کیا کروں؟ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ایسا کیا کریں، صبح اٹھیں، چوک پر جا کے بیٹھ جائیں اور بھیک مانگا کریں۔ بھیک مانگنے کے بعد جتنی وہاں سے آمدنی ہو وہ آ کے بیوی کے ہاتھ میں رکھا کریں اور وہ بچوں کو پالے گی۔ تو انہوں نے کہا بچے تو آپ کے ہی ہیں نا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جی خرچے کا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال تک بیٹا اگر وہ نافرمان نہیں ہے، بیوی جب تک طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جائے تو پھر 3 مہینے ہوتا ہے پیریڈ عدت والا، وہ تو یہ 18 سال جب بچہ ہو جائے گا تو 18 سال جو ہے وہ خامند آزاد ہے۔ اب خامند پر جو ہے باپ پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو گھر بنا کے دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی شادی کرے۔ میجر جب ان کی عمر ہو جائے گی میجارٹی والی یعنی پیوبرٹی والی 18 سال کی، تو ان کا خرچہ ورچہ جو ہے وہ باپ جو ہے خامند جو ہے وہ بند کر دے گا۔ ہاں البتہ جو بیٹی ہے، بیٹی کا خرچہ جو ہے وہ شادی تک، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی دا فادر از باؤنڈ ٹو مینٹین ہر، وہ اپنی بیٹی کو کرے گا۔ تو میری گزارش ہے جی آپ سوال جو ہیں وہ مبہم نہ پوچھا کریں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سوال میں نے ساری چیزیں خود سپوز کی ہیں، پریزیوم کی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں جواب دے رہا ہوں۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی میرے اس سوال سے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جناب، انہوں نے سوال پوچھا جی، ایک اکبر صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا جی ریڈر کون ہوتا ہے اور اس کی قانونی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، اگر ایکڈیمیکلی چلیں تو بہت سی کتابیں ہوتی ہیں اس پر ریڈر لکھا ہوتا ہے۔ ایکڈیمیکلی اگر آپ دیکھیں تو ریڈر سے مراد ہوتا ہے گائیڈ بک۔ ایک ریڈر ہوتا ہے جو ایکڈیمیکلی جو پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی چیز، جیسے آپ کا وابڈا سے آتا ہے میٹر ریڈر۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ریڈر، ریڈنگ، ریڈیبلٹی، ریڈنگ ایبلٹی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ریڈنگ، آپ کہتے ہیں میں نے ہولی قرآن کو ریڈ آؤٹ کیا ہے، میں نے فلاں سوال ریڈ آؤٹ کیا ہے۔ اب آپ پہلے سمجھ لیں ریڈنگ کیا چیز ہے۔ جس طرح مثال ہم ہولی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں بارکنگ ایٹ پرنٹر۔ سمجھ ہی نہیں آتی، بس وہ اٹرنس کر کے اٹھ کے چلے گئے، تو کہتے ہیں میں نے ریڈ آؤٹ کیا۔ ریڈ آؤٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ریڈ آؤٹ کی جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے وہ ہے ٹو کیپچر، ٹو کمپریہینڈ، ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو گراسپ تھرو آئیز، کہ آپ نے کوئی چیز سمجھی ہے، ڈسائفر کی ہے آنکھوں کے ذریعے۔ بولنا شرط نہیں ہے اس میں، ہاں ریڈنگ الاؤڈ بھی ہوتی ہے، اس میں بولنا شرط نہیں ہے۔ مثلا میٹر ریڈر آتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ ڈیجٹس نوٹ کرتا ہے، کاپی میں چلا جاتا ہے، وہ بھی ریڈر ہوتا ہے۔ ایک بچہ آتا ہے باپ کے پاس، باپ کا چہرہ پڑتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے، ابو غصے میں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ ماں کے پاس جاتا ہے پیسے مانگنے کے لیے، چہرہ پڑتا ہے، واپس بھاگ آتا ہے۔ اس طرح استاد کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ تو ناراض ہیں جی، ان کو جو ہے وہ چہرے کی جو رنکلز ہیں، یہ سب سورۃ بقرہ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو انہیں ان کے چہرے کی جھریوں سے پہچان لے گا۔
وہ لگ چپیٹ کر مانگنے والے نہیں ہیں، مانگ ہی نہیں سکتے لگ چپیٹ کر۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو سارے مذاہب، ادیان، چاہے وہ چائنا کا تاؤزم ہو یا کنفیوشزم ہو، اس کا چائنا کا، ایران کے پرانے زرتشت مانوی ہوں، چاہے جاپان کا مذہب جو ہے وہ شنٹوئزم ہو، چاہے وہ جین مت ہو، بدھ مت ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، جین مت ہو یا اسلام ہو، تمام کا خدا اللہ ہے نا، سب کا اللہ ہے نا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ تو انہیں اس کے چہرے کی، یعنی چہرہ پڑھنا، یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص، میرے استاد محترم ہوتے تھے وہ فرماتے تھے کہ کتابیں کیوں پڑھتے ہو، چہرے پڑھا، تو چہرے سے سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ریڈیبلٹی۔ آپ نے چہرہ کھلی کتاب ہوتی ہے، جب آپ کہتے ہیں نا توجہ کریں، یا کہتے ہیں وجہ کیا ہے، تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی اس بات کا چہرہ کیا ہے۔ ایک شخص فون پر بات کر رہے کرتا رہے، دیوار کے پیچھے کر رہے کرتا رہے، جو ہی وہ سامنے آتا ہے اس کی باڈی لینگویج پلس چہرہ، آپ چہرہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ اب ذرا آئیے اس سیناریو میں کہ جو عدالتی ریڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ نظام انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہے، جب وہ بر صغیر میں رہے، جب وہ 1609 میں ان کی کلکتہ میں پہلی کوٹھی تھی، اور اس کے بعد نظام جو آیا انہوں نے غالباً 1835 میں پرشین جو تھی وہ سرکاری لینگویج ہوتی تھی وہ ختم کر کے انہوں نے انگریزی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج قرار دے دی، اور یہ سیٹ اپ پھر انہی کا تھا کہ ایک عدالت ہوگی اور اس کے اندر جناب جج ہوگا اور ایک ریڈر ہوگا، ایک اہلمد ہوگا، کلرک ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ریڈر کا جناب کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریڈ آؤٹ کرتا ہے، خورشید بنا مرسلان، آواز دینے والا کھڑا ہوتا ہے، وہ بیر آواز دیتا ہے، وہ پارٹی اندر آ جاتی ہے۔ اصل میں اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ سمپلی اتنی ہے کہ ہی اونلی ریڈز آؤٹ the very title of the case in question and put the file before the judge۔ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے آگے رکھ دیتا ہے۔ No, he is not empowered to pass any sort of order whatsoever۔ وہ آرڈر پاس نہیں کر سکتا، لیکن ہاں کیونکہ ہمارے یہاں رش ہوتا ہے، ایک عدالت میں کئی کیس لگا ہوتا ہے، تو پھر ججز جو ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نا یہ آرڈر آپ لکھ لیں، تو پھر وہ آرڈر لکھتے ہیں، پھر اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ پھر تو یہ ریڈر کی جو ڈیوٹی ہے وہ سمپلی یہی ہے کہ اس نے ریڈ آؤٹ کیا، ریڈنگ الاؤڈ یہاں پہ آ جائے گا کہ اونچا اس نے پڑھ کے فائل کا وہ عنوان پڑھ کے اس کے آگے رکھ دیا، یا زیادہ زیادہ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے اس میں ہونا کیا ہے، جج کو وہ ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے کہ جناب اس میں یوں ہونا ہے، آج بحث اس میں ہونی ہے، یا شہادت ہونی ہے، یا کوئی انٹرلوکیٹری آرڈر ہے، اس کے متعلقہ یہ چیزیں ہونی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کو ڈیسائفر کرتا ہے، انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے، اور آواز دلوانے کے لیے اونچا بھی بولتا ہے اور جج کے آگے رکھ دیتا ہے۔ آپ کا یہ سوال تھا کہ اس کی اوبلیگیشنز کیا کیا ہیں۔ کوئی اوبلیگیشن اس کی اور نہیں ہے، سمپلی اوبلیگیشن اس کی یہی ہے، ہاں رش آف ورک کی وجہ سے if he is assigned any sort of duty whatsoever by the judge, he is bound to do that، اور اس کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے آپ یہ ہرگز یہ نہ سمجھ لیں he has been empowered to pass any order at his sweet will، کہ وہ جب چاہے اپنی سویٹ ول پر کوئی آرڈر ہی پاس کر دے۔ نو ناٹ ایٹ آل، یہ اس کی جاب ڈسکرپشن میں ہے ہی نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آ گئی ہوگی۔